اپنے پڑوسیوں کے ارد گرد رہتا ہے، زیادہ ٹائم وہیں گزرتا ہے، پھر لامحالہ جو آج کل کا ماحول ہے بے پردگی عام ہے، رابطے جو بھی سسٹم ہے آپ کے سامنے ہے، تو سرکار نے کتنی سخت پابندی عائد فرمائی. فرمایا سوچ لے اگر کسی پڑوسی کی عزت خراب کی تو ادھر 10 بار کرنے والا بھی اتنا بڑا سزا کا مستحق نہیں ہے جتنا تو نے صرف ایک بار کسی پڑوسی کی عزت خراب کی، جتنی سزا تجھے دی جائے گی. پھر سرکار علیہ السلام نے پوچھا ما تقولون فی السارقہ، فرمایا چوری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قالوا حرمها اللہ ورسولہ فہی حرام. یا رسول اللہ یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ حرام کرتا ہے اس طرح مصطفیٰ کریم بھی حرام فرما دیتے ہیں. اور سرکار کی حدیث ہے نا سیاہ میں، فرمایا غور خیال رکھنا ان قریب ایسی قوم آئے گی، بندہ تکیہ لگا کے چوڑا ہو کے بیٹھا ہوگا اور کہے گا بس میں تو صرف اسی کو حرام سمجھتا ہوں جس کو قرآن میں حرام کیا گیا، میں حدیث کے حرام کو حرام نہیں سمجھتا. فرمایا سن لو جس طرح اللہ کسی چیز کو حرام کر دے جتنا بڑا وہ حرام ہوتا ہے جس کو میں حرام کر دوں، فرمایا وہ بھی اتنا بڑا حرام ہو جاتا ہے. یہ پرویزی گروپ آج جو منکرین حدیث ہے کئی 100 سال بعد جن کا اس کائنات پر وجود آیا، مصطفیٰ کریم نے 1450 سال پہلے یہ بدبخت کو خبر عطا فرما دی تھی. فرمایا ایسے بدبخت آئیں گے جو میری احادیث کے منکر ہو جائیں گے. ایک پرویزی گروپ سرکار کی حدیث کا منکر ہے، اسماعیلی گروپ بھی انہیں کو کہتے ہیں. میرے بھائی غور کر، سرکار نے پہلے بتایا کہ جس طرح اللہ حرام کرتا ہے اسی طرح میں بھی حرام کرتا ہوں. مجھے بھی رب نے اختیارات دیے ہیں، مجھے بھی رب نے اختیارات. اب پھر سرکار نے وہی جملہ بولا، فرمایا کہ لِأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ. فرمایا ایک شخص 10 گھروں سے چوری کرتا ہے جو اس کے پڑوسی نہیں، جو اس کے پڑوسی نہیں، اور دوسرا اپنے پڑوسیوں میں سے کسی ایک کی چوری کرتا ہے. فرمایا ظالم تو دونوں ہیں لیکن بڑا ظالم وہ ہے جس نے اپنے پڑوسیوں کی ایک بار چوری کی ہے. اب یہ صرف چوری اور زنا میں بند نہیں، یہ فتویٰ یہ تمام تر تکالیف میں گویا سرکار علیہ السلام نے یہ امت کو دس دیا کہ خیال رکھنا جو کسی اور کی طرف نسبت کرتے ہوئے گناہ ہو اگر وہی کام پڑوسی سے کیا جائے تو وہ 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ 10 گنا سے بھی زیادہ. مسئلہ یہ تھا، مقصود یہ تھا اس حدیث سے کہ عام باہر کے بندوں کو جو جرم 10 بار کرو اس کا اتنا گناہ نہیں جتنا پڑوسی کے ساتھ وہی گناہ اگر ایک بار کیا جائے تو جتنا اس کا گناہ ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن من امنہ الناس. فرمایا مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ حقوق العباد کی دنیا میں سرکار کے جملے ہیں. المؤمن فرمایا اچھا مومن وہ ہے، کامل مومن وہ ہے من امنہ الناس کہ جس کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جس کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو کوئی. فرمایا یہ مومن ہے. دیکھو ایک شخص کو آپ مومن کا لقب دیں، ایک کو میں دوں اور ایک کو مصطفیٰ کریم عطا فرمائے تو کتنا فرق ہے. فرمایا مجھ سے پوچھو مومن کون ہے؟ سرکار نے فرمایا من امنہ الناس جو دوسروں کو تکلیف نہ دے. فرمایا میرے نزدیک وہ مومن ہے، میرے نزدیک وہ کیا ہے؟ والمسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلم کون ہے؟ جس کے اعضاؤں سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے اعضاؤں سے دوسرے مسلمانوں کو. والمہاجر
اور مہاجر کون ہے؟ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا کون ہے؟ جس طرح سرکار علیہ السلام نے صحابہ و اہل بیت نے مکہ سے مدینہ کی طرف کیا کی تھی؟ ہجرت. فرمایا والمہاجر، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا کون ہے؟ وہاں تو اتنی مشکل کے بعد ہجرت ہوتی تھی، اور اپنی امت کو کتنا آسان نسخہ عطا فرما دیا. انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنے رشتہ دار چھوڑے، کاروبار چھوڑے، پلاٹس چھوڑے، اپنے باغات چھوڑے، سب کچھ چھوڑ دیا، تن تنہا مکہ سے چلے مدینہ کو. ان کی ہجرت کتنی مشکل ہے، اور سرکار نے فرمایا میں تو اپنی امت کے اس بندے کو بھی ہجرت کرنے والا کہہ رہا ہوں. کس بندے کو؟ من حاجر السوء، جو صرف برائی کو چھوڑ دے، میں نے اس کو بھی مہاجر ہونے کا لقب عطا فرما دیا. جو صرف گندے کام چھوڑ دے، اسلام کے خلاف جتنے کام ہیں فرمایا ان کو ترک کر دے. نہ گھر چھوڑے، نہ بار چھوڑے، نہ رشتہ دار چھوڑے، نہ کاروبار چھوڑے، نہ جائیداد چھوڑے. فرمایا فقط گناہ چھوڑ دے. والمہاجر، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. کتنا آسان نسخہ ہے، لیکن کرے کون؟ جس میں اللہ کا خوف، مصطفیٰ کریم سے شرم و حیا، اور جو کہے یہ تو باتیں بس کرتے رہتے ہیں، اس نے کیا عمل کرنا ہے؟ یہ عام باتیں ہوتی پھر تو آپ کا یہ جملہ ٹھیک تھا، جو بھی بولے. جب فرمان مصطفیٰ کریم کا ہو پھر اس پہ بھی ایسی باتیں مسلمان کو زیبا دیتی. اپنے نبی علیہ السلام کی بات پر غور کرو. یہودیوں کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، سکھوں کو دیکھو اور ہندو کو دیکھو، مختلف مذاہب کے لوگ پورے ورلڈ میں آباد ہیں. اب ان کو دیکھو، ایک سکھ کی مثال ہی لے لو، وہ جس کی پیروی کرتا ہے وہ بھی انہی جیسا ایک عام فرد تھا. وہ بھی انہی جیسا ایک عام کیا تھا؟ فرد تھا. لیکن وہ جس کی پیروی کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے بالوں کو ہاتھ نہیں لگاتا. غور کرو، جو عام انسان کی پیروی کرے کافر سکھ، وہ اپنے عام انسان کی پیروی کس قدر سختی سے کر رہا ہے، اور ادھر تمام نبیوں کے سردار اور امام کا مقتدی اور امتی ہو کر اپنے نبی علیہ السلام کی شریعت کو توڑتا جائے. یہ اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح کہ تو کتنی اتباع کرتا ہے، وہ کتنی اتباع کر رہا. ہندو کو دیکھو، ان کی عزتوں سے ان کے راہبین، ان کی عزتوں سے ان کے راہبین، ان کے جھوٹے دعوے دار پیر ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، تب بھی ہندو اپنے راہبر رہنما کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. ان کے مال لوٹتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان کے سامنے ان کی عزتیں پمال کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جس کو اپنا راہبر مان چکے ہیں اس بدماش کی کسی اعتبار سے بھی نافرمانی کرتے. اپنے آپ سے پوچھو، اللہ کے ماننے والے مصطفیٰ کریم کے غلام ہو کے اللہ رسول کی شریعت کو توڑ کے رکھ دے، کبھی اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح تو نے کتنی اتباع کی ہے. عیسائیوں کو دیکھ لو، ان کے جو بڑے بڑے پادری بیٹھے ہیں، سور کی طرح موٹے، صرف اپنے ماننے والوں کے نذرانوں پہ پلنے والے، اور ان کو خود بھی جہنم اور ماننے والوں کو بھی جہنم کا راستہ اور جہنم کی وادیوں تک پہنچانے والے. دیکھو عیسائیوں کو، اپنے پادریوں کی بات کے خلاف کرتے ہیں وہ. حالانکہ پادری کی کتنی حیثیت ہے ان کے مذہب میں جتنے آپ کے مذہب میں. میں یہ نہیں کہہ رہا معاذ اللہ کہ عالم اور پادری برابر ہو گیا، ہرگز نہیں. ایک مسلم اور پادری برابر نہیں ہو سکتا تو عالم کیسے ہوگا؟ لیکن من حیثیت کے اعتبار سے کہ ان کے ہاں پادری کیا ہوتا ہے جو ان کو ان کے مذہب کی باتیں بتاتا ہے، ان کو ان کے مذہب کی تعلیم دیتا ہے، وہ پادری ہے، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ہم مصطفیٰ کریم کی نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں. کبھی اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح کہ میں کس قدر بھولا ہوا ہوں. اور سرکار نے کتنی اچھی اچھی باتیں عطا فرمائی. فرمایا والمہاجر
میں تو اس کو بھی اپنے ساتھ اٹھا لوں گا جو صرف گناہوں کو چھوڑ کے آ جائے، جو صرف گناہوں کو، پورے ورلڈ کے راہبر اور رہنما جتنے مذاہب کے ہیں مجھے آپ تلاش کر کے دو، اس طرح کا شفیق راہبر اور رہنما کسی اور مذہب کو ملا ہے جیسا اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات ہو رہی، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک غلام آتا ہے۔ اب یہ اگر کبھی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو حدیث میں اس کا بھی ہمیں طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ دیکھنا ادھر کیا طریقہ تھا اور ہم کیا کرتے ہیں۔ ان ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشکو جارہ قالت رح متاعک علی طریق فتارحہ فجعل الناس یمرون علیہ ویلعنونہ۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں ہے، عرض کہ یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے نا مجھے بہت ستاتا ہے، مجھے بہت، اب غور کریں ان باتوں پر، پیچھے بھی حدیث آئی اب بھی آ رہی ہے، جب کوئی ستاتا تو وہ سرکار کی بارگاہ میں جاتے، خود ستانے کا جواب ستانے سے نہ دیتے تھے۔ یہ صحابہ کی سیرت، اس کو ستایا فوراً سرکار کی بارگاہ، یا رسول اللہ میرے فلاں پڑوسی نے مجھے، اب سرکار نے اس کو ایک جملہ فرمایا اپنے گھر کا جو سامان ہے نا اس کو نکال اور جو بازار ہے باہر اس کے ایک کنارے پہ رکھ دے، بس چپ کر کے بیٹھ جائے۔ ظاہر ہے جب لوگ آئیں گے پوچھیں گے تجھے کیا ہوا ہے، تجھے کیا ہوا ہے، پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ یار ابھی جو ہم میں سے کوئی بندہ اپنے گھر سے باہر سارا سامان نکال کے خود بیٹھ جائے، بچوں کو بٹھا دے، یوں بیٹھا ہوا ہے، اب جو بھی آئے گا کہے گا بھائی صاحب خیریت ہے۔ یہ تو ہمارے زمانے کی بات جس میں جتنی بغض، کینہ، حسد، چغلی، غیبت، بہتان ہے آپ کے سامنے ہے، تو صحابہ کے مقدس زمانے میں کوئی پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ اس نے سامان باہر رکھا، سرکار نے فرمایا بس اور کچھ نہیں کہنا اس کو۔ اب جو بھی محلے دار گزرتا نا پوچھتا تجھے کیا ہوا ہے، کہتا جی میرے ہمسائے نے مجھے تنگ کیا، سرکار نے مجھے فرمایا اپنا سامان باہر رکھ کے بیٹھ جا، میں بیٹھا ہوں۔ اب جو بھی آئے وہ کہے یار بڑا غلط بندہ ہے وہ، یار بڑا اس طرح کا بندہ ہے وہ جس نے ستایا۔ جب اس تک لوگوں کی، محلے والوں کی باتیں پہنچی نا کہ یہ تو سارے میرے خلاف ہو گئے، حالانکہ اس بندے نے، احتجاج کرنے والے نے نہ راستہ بند کیا، نہ کسی کی املاک کو، نہ کسی کی جان کو نقصان دیا، آرام سے ایک کنارے پہ سامان رکھ کے بیٹھ گیا۔ آج ہم جب احتجاج کرتے ہیں امریکہ کے خلاف تو نقصان کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کا۔ آج ہم جب احتجاج کرتے ہیں بھارت کے خلاف تو گاڑیاں توڑتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی، دکانوں کو آگ لگاتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی۔ میرے بھائی یہ طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے کہ نہ رستے سے گزرنے والوں کو تکلیف، نہ کسی اور چیز کو تکلیف۔ فرمایا کرنا ہو احتجاج تو یہ طریقہ ہے۔ وہ شخص سرکار کی بارگاہ میں چلا، یا رسول اللہ محلے والے تو میرے اوپر لان تان کر رہے ہیں، تو سرکار علیہ السلام کے جملے سنو۔ قال یلعنوننی، اے اللہ کے رسول محلے والے مجھے برا کہتے ہیں۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس نے ہمسائے کو ستایا تھا، وہ تو چپ کر کے بیٹھا، صرف سامان نکالا سرکار کے حکم پر۔ اب یہ مجبور ہو گیا لوگوں کی باتیں سن سن کے سرکار کی بارگاہ میں جانے پہ، اور اپیل کر رہا ہے۔ قال یلعنوننی، محلے والے مجھے برا کہتے ہیں، میرے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد لعنک اللہ قبل الناس، تو محلے والوں کی لعنت سے تنگ ہے۔ قد لعنک اللہ قبل الناس، ان لوگوں سے پہلے تو اللہ نے تیرے اوپر یہ پھٹکار بھیجی ہوئی ہے، تو ان سے تنگ آ گیا ہے، مجھ سے پوچھ اللہ بھی تجھ سے ناراض ہو گیا۔
اللہ بھی تجھ سے کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گیا. اب اس کو اور تو کچھ سمجھ نہ آئی. فقال انی لا اعود، یا رسول اللہ آج کے بعد ایسی غلطی نہیں کروں گا، ایک دفعہ معافی دلوا دیں، آج کے بعد میں اپنے پڑوسی کو نہیں ستاؤں گا. فجاء الذي شقاه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارفع متاعك. وہ شخص سرکار کی بارگاہ میں فرمایا اب اپنا سامان اٹھا اور اپنے گھر میں لے جا. بس جتنا احتجاج کی حاجت تھی وہ ہو گیا، جتنے احتجاج کی ضرورت تھی وہ ہو گیا. کتنا اچھا ماحول تھا صحابہ کی زندگیوں میں، کتنا اچھا طریقہ تھا ان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ گزارا کرنے میں. غور کرو، حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ عنہ، آپ کے پڑوسیوں میں ایک کافر تھا. کون تھا؟ اس نے اپنے گھر کا جو پرنالا تھا نا وہ مالک بن دینار کے گھر کی طرف کر دیا جان بوجھ کے. اب جو گھر کا سارا بارش کا پانی وہ بھی مالک بن دینار کے گھر، اور وہ جو گھر صفائی کرتے تھے نا کافر، وہ گند اٹھا کے مالک بن دینار کے گھر جانے دیتے. آگے مالک بن دینار پتہ کیا کرتے تھے؟ آپ اس کو اٹھا کے باہر رکھ دیتے تھے بس، اور کوئی جملہ نہ بولتے تھے. کئی عرصے تک اس کافر نے یہی معمول رکھا. مالک بن دینار کو وہ ستاتا ہے، آپ اس کی گندگی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے، اس کو کچھ نہ کہتے، حالانکہ کافر تھا. حالانکہ کیا تھا؟ کافر تھا. ایک دن خود تنگ آ گیا کہ میں اتنے عرصے سے ستا رہا ہوں اور یہ کیسی ہستی ہے جس نے کبھی نام تک نہیں لیا، چلو آج پوچھوں تو